1945 वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होती है। दुनिया दो सुपर पावर्स में तकसीम हो गई। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन, और इन दोनों के दरमियान था ईरान। ईरान जहां तेल था, गैस थी, और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिटवीन यूरोप एंड एशिया। रज़ा शाह पहलवी जो ईरान का शाह था, वो ईरान को एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहता था। उसकी फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश और सोवियत पावर्स को खतरनाक लगती थी। 25 अगस्त 1941 को ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने मिलकर ईरान पर चढ़ाई कर दी। कहने के तो ये एक्सेस पावर के खिलाफ ऑपरेशन था, लेकिन असल मकसद था ऑयल और जियोपॉलिटिक्स। 16 सितंबर 1941 रज़ा शाह को मजबूर कर दिया गया कि वो ताजो तक छोड़ दे। उसका बेटा मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी सिर्फ 21 साल की उम्र में ईरान का नया शाह बना। ये एक सिंबॉलिक तब्दीली थी, जिसके बाद ईरान अब ऑफिशियली वेस्ट के कैम्प में आ चुका था, लेकिन असली पावर अब भी फॉरेन हैंड्स में थी। अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनीज ने ईरान का ऑयल कंट्रोल कर लिया। शाह ने मॉडर्नाइजेशन शुरू की, लेकिन सिर्फ शहरी तबके के लिए, मगर गांव वालों के लिए सिर्फ मेहनत और महंगाई। देहाती लोग शहरों में आ गए, बेरोजगारी बढ़ गई, और शाह का कनेक्शन अपनी आवाम से टूट गया। एक तरफ यूरोप जैसा ईरान बनाया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लोग अपनी रूहानियत, अपने उसूल, अपनी इज्जत की तलाश में भटक रहे थे। ये सब कुछ एक ऐसे तूफान की तैयारी थी जो चंद सालों बाद पूरे ईरान को हिला के रख देने वाला था। 1949 से लेकर 1951 ईरान में एक नया नाम उभर कर सामने आता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक, एक ऐसा लीडर जो करप्शन के खिलाफ था, जिसका अकीदा था ईरान का तेल ईरान के लोगों का है। उस वक्त एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जो आज का पीपी है, ईरान के तेल का 85% से ज़्यादा मुनाफा ले जा रही थी, और ईरान के लोग देख रहे थे सिर्फ धुआं। 20 मार्च 1951 को मुसद्दिक ने एक बोल्ड फैसला किया। ईरान का ऑयल नेशनलाइज कर दिया। ये ब्रिटेन के लिए खुला चैलेंज था। ईरान में जश्न मनाया गया, मुसद्दिक को हीरो बनाया गया, मगर लंदन में गुस्सा था और वाशिंगटन में टेंशन। ब्रिटिश ने अमेरिका से कहा, इस बंदे को हटाओ, वरना ईरान हाथ से निकल जाएगा। तभी CIA ने ऑपरेशन का प्लान किया, नाम रखा ऑपरेशन एजेक्स। 19 अगस्त 1953 CIA और ब्रिटिश MI6 ने तेहरान में सेक्रेटरी कू करवा दिया। रिश्वत दी गई, फेक रियट्स करवाए गए, और आर्मी को खरीद लिया गया। एक सुबह टैंक ने मुसद्दिक का घर गिरा दिया। वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया गया। शाह जो मुल्क से भाग गया था, वापस आया, इस दफा फुल पावर के साथ। 1953 के बाद ईरान में जमहूरियत का सफ़र रुक गया। शाह ने मार्शल लॉ लगाया, सावक नाम की सीक्रेट पुलिस बनाई, और अमेरिका का असर और गहरा हो गया। मुसद्दिक अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन घर में नज़रबंद गुजारे, लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा है। क्या ईरान के तेल का फैसला ईरान कर सकता है, या फिरंगियों का असर हमेशा रहेगा? 1963 शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ने एक नए प्लान का आगाज़ किया। नाम रखा वाइट रिवॉल्यूशन। नाम तो था सफ़ेद इनकलाब, लेकिन इसका असर ईरान में एक गहरा इंतकाल ले आया। शाह ने कहा, मैं ईरान को मॉडर्न बनाऊंगा। इस प्लान में ज़मीनों की तकसीम, औरतों को वोट का हक, स्कूल और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म शामिल थे। शहरों में नई बिल्डिंग उठने लगी, अमेरिकन स्टाइल मॉल्स और क्लब खुल गए, औरतों के लिए यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुल गए। लेकिन दूसरी तरफ ज़मींदारों और उलमा ने इस रिवॉल्यूशन को अपनी ताकत का खात्मा समझा। देहात में ज़मीन तकसीम तो हुई, लेकिन काम नहीं मिला। हज़ारों किसान शहरों में आए, लेकिन शहरों में रोज़ी नहीं थी। महंगाई बढ़ने लगी। शाह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सिर्फ अमीरों के लिए थे। गरीब और गरीब तर होता गया। शाह के रिफॉर्म के पीछे एक और चेहरा भी था, अमेरिका। वाइट रिवॉल्यूशन की फंडिंग और ट्रेनिंग अमेरिका से आ रही थी, और लोगों ने शाह को एक पपेट कहना शुरू कर दिया था। जब लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की, तो शाह ने सेंसर और क्रैकडाउन का रास्ता अख्तियार किया। अखबार बंद, पॉलिटिकल वर्कर्स जेल में, और सीक्रेट पुलिस सावक हर गली में। एक और शख्स था
جو اس ریولیوشن کا سب سے بڑا کرٹک بنا، آیت اللہ خمینی۔ 1963 میں خمینی نے ایک طاقتور تقریر میں شاہ کے اس وائٹ ریولیوشن کو بلیک ڈکٹیٹرشپ کہا اور اسی رات اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ 1963 میں گرفتاری کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی کو ایران سے نکال دیا گیا، پہلے عراق کے شہر نجف اور بعد میں فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایگزائل کاٹنے لگا۔ لیکن دور رہنے کے باوجود خمینی کی آواز ایران کے ہر کونے میں گونجنے لگی۔ کیسٹ ٹیپس کے ذریعے اس کے خطبات، اسپیچز اور پیغامات مسجدوں، بازاروں اور اسکولوں میں لوگ چھپ کے سننے لگے۔ لوگ اسے کہتے تھے کیسٹ ریولیوشن، ایک ایسی میڈیا جنگ جو پین اور ٹیپ کے ذریعے شاہ کے ٹینکس اور سینسر کو ہرانے لگی۔ خمینی ہر اسپیچ میں کہتا تھا شاہ امریکہ کا غلام ہے، ایران کے تیل کا فیصلہ ایران کرے گا، دین اور سیاست کو الگ کرنے والے جھوٹے ہیں۔ اس وقت ایران کی جوان نسل، طلباء اور ورکنگ کلاس اس پیغام سے متاثر ہونے لگے۔ 1977 سے لے کر 1978 تک عوام کا غصہ پھٹ چکا تھا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور شاہ کا زبردستی ویسٹرن کلچر تھوپنا، لوگوں نے کہہ دیا اب بس۔ جنوری 1978 قم کے شہر کے ایک نیوز پیپر نے خمینی کو برا بھلا کہا۔ طلباء نے پروٹیسٹ کیا تو پولیس نے فائر کھول دیا اور خون بہا۔ یہ پہلا لہو تھا لیکن آخری نہیں۔ ہر 40 دن کے بعد نئے پروٹیسٹ ہوتے، نئے شہید بنتے، نئے عزم کہتے مرگ بر شاہ۔ شہروں میں کرفیو، گاؤں میں غم، لیکن عوام کا جوش کبھی کم نہ ہوا۔ خمینی نے ایگزائل میں بیٹھ کر انقلاب جاری رکھا اور ایران کے لوگوں نے شاہ کا تخت ہلانا شروع کر دیا تھا۔ 1978 کے آخر تک ایران ایک بارود کے ڈھیر پہ کھڑا تھا۔ ہر شہر میں پروٹیسٹ، ہر محلے میں درد۔ شاہ نے مارشل لا لگایا، سینسرشپ اور پولیس کریک ڈاؤن تیز کر دیا، مگر اب لوگ ڈرنے والے نہیں تھے۔ جلے ہوئے سینما، شہیدوں کے جنازے اور اللہ اکبر کے نعرے یہ ایران کے ہر کونے سے آنے لگے۔ دسمبر 1978 میں عاشورہ کے ایک دن 1 کروڑ لوگوں نے تہران میں مارچ کیا۔ یہ تھا انقلاب کا سب سے بڑا شو۔ عوام نے فیصلہ سنا دیا تھا، شاہ کو جانا ہوگا۔ 16 جنوری 1979 شاہ اور اس کی بیوی فرح ہیلی کاپٹر پر ایئرپورٹ پہنچے۔ ان کا چہرہ صاف کہہ رہا تھا انہوں نے ہار مان لی ہے۔ جب شاہ نے ایران چھوڑا، لوگوں نے اسے فلائٹ آف دا کنگ اور کسی نے نجات کا دن کہا۔ 1 فروری 1979 15 سال کے ایگزائل کے بعد آیت اللہ خمینی فرانس سے ایران لوٹ آئے۔ تہران پہ لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور کہتے رہے روح اللہ آیا ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ خمینی نے کہا کچھ نہیں، میرا صرف ایک مشن ہے، شاہ کی جگہ حکومت اسلامی۔ 11 فروری 1979 کو فوج نے شاہ کے آخری مرکز کو بھی چھوڑ دیا۔ آرمی، پولیس اور بیوروکریسی نے خمینی کی وفاداری کا اعلان کر دیا۔ monarchy ختم ہو گئی، ایک نیا ایران پیدا ہوا، اسلامک ریپبلک آف ایران۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی، آگے جنگوں کا سلسلہ تھا اور دنیا کے مخالفت سے بھرپور ریئیکشن۔ لیکن فی الحال عوام جیت چکی تھی۔ 1979 میں ایران نے انقلاب تو جیت لیا، لیکن اصلی امتحان تو اب شروع ہوا۔ ایک طرف تھا نیا نظام، اسلامک ریپبلک، جس کا لیڈر تھا خمینی۔ دوسری طرف تھی دنیا، خاص کر امریکہ، جو شاہ کے بھاگ جانے پر شدت سے ناراض تھا۔ 4 نومبر 1979 تہران غصے میں آسمان چھو رہا تھا۔ جب امریکہ نے شاہ کو اسائلم دیا، لوگ سمجھ گئے کہ امریکہ دوبارہ ایران میں مداخلت کرے گا۔ اسی دن ایرانین یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے تہران میں US ایمبیسی پر دھاوا بوجھ دیا۔ انہوں نے ایمبیسی کے اندر گھس کر 52 امریکن لوگوں کو بندی بنا لیا۔ 444 دن تک یہ ہوسٹیج کرائسس چلتا رہا۔ امریکہ کی عزت دنیا بھر میں داؤ پر تھی۔ ہر دن نئے پروٹیسٹ، نئی ڈیمانڈز۔ خمینی نے کہا یہ صرف ڈپلومیسی نہیں، یہ انقلاب کی حفاظت ہے۔
ٹی وی پر امریکن کی فوٹیج دکھائی جاتی اور ایران کے ہر شہر میں لوگ کہتے یہ بدلہ ہے ان سالوں کا جو تم نے شاہ کے ذریعے ہم پر کیا۔ یہ تھی ایک سائیکولوجیکل جنگ۔ امریکہ کی سپر پاور امیج کو ایران نے کھلا چیلنج دیا تھا۔ اور پھر آتا ہے صدام حسین۔ 22 سپتمبر 1980 عراق کا ڈکٹیٹر صدام حسین، جسے ویسٹ کا سپورٹ حاصل تھا، اس نے اچانک ایران پر حملہ کر دیا۔ عراق نے سمجھا کہ انقلاب ابھی کمزور ہے، آرمی بکھر چکی ہے اور خمینی کی سرکار ٹک نہیں پائے گی۔ صدام کو امریکہ، سعودی عربیہ اور کچھ یورپین ملکوں کا چھپا ہوا سپورٹ تھا۔ مقصد تھا ایران کا انقلاب فیل کرنا۔ جنگ کا آغاز ہوا، 8 سال تک جنگ چلی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، کیمیکل ویپن یوز ہوئے، شہر اجڑے، لیکن ایران نے ہار نہیں مانی۔ خمینی نے کہا یہ جنگ نہیں، جہاد ہے، ہر شہید انقلاب کا سپاہی ہے۔ 1988 میں 8 سال لمبی جنگ ختم ہوئی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، لیکن ایران کا انقلاب زندہ رہا۔ شاہ کا دور گیا، مگر جنگ کے بعد ایران کو پھر سے خود کو سنبھالنا تھا۔ 1989 آیت اللہ خمینی، وہ رہنما جس نے پوری تاریخ بدل دی، وفات پا گئے۔ لوگ سڑک پر گر کے روئے، روزے، ماتم اور دعاؤں کا سلسلہ ہر شہر میں تھا، مگر اس کی ایک بات سب کے دل میں رہ گئی، ہماری جنگ امریکہ یا اسرائیل سے نہیں، نفرت اور ظلم سے۔ امام خمینی کے بعد آیت اللہ خامنائی نے رہنمائی سنبھالی اور ایران نے نئے دور کا آغاز کیا، جہاں علم، ٹیکنالوجی اور ریزسٹنس دونوں ساتھ چلے۔ آج کا ایران سیٹلائٹ بناتا ہے، میزائل بھی، لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنٹسٹ بھی تیار کرتا ہے۔ ایران کی عورتیں یونیورسٹی میں سب سے آگے ہیں، یوتھ پوئٹری لکھتی ہے، فلم بناتی ہے اور دنیا کے سوالات کا جواب اپنی تہذیب سے دیتی ہے۔ وہ ملک جسے دنیا نے توڑنا چاہا، اس نے خود کو اور مضبوط بنا دیا۔ یہ کہانی صرف ایک جنگ اور انقلاب کی نہیں، یہ کہانی ہے اس قوم کی جو ٹوٹ کر بھی نہیں جھکی، جو اپنی تہذیب اور ایمان کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑی رہی۔ اور جب دنیا نے پوچھا تم کس کے ساتھ ہو، تو ایران نے جواب دیا ہم اپنے رب کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے ضرور دیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے۔ تھینک یو۔